تو ایک جی تابع ہوتا ہے نا، اس کے تابع ہونا، تو یہ ایک شاید پروف ریڈنگ کی یا اس کے علاوہ آیاز آیا کو پلورل فارم میں ادھر لکھا گیا تو چلتا ہوگا. بہرحال یہاں پر مجھے لگا کہ آیاؤں اس طرح لکھا جاتا تو شاید زیادہ اچھا لگتا. یہ بہت ہی مائنر سی اس طرح سی باتیں ہیں. باقی افسانہ حسرتوں اور حقیقتوں کا جو موازنہ شروع سے لے کر چلتا ہے، اور اس کے اندر خواب کا ایک علیحدہ افسانہ ہے، یعنی افسانے کے اندر ایک ایسی کیفیت دکھا دی گئی ہے. اور میں جن 2-2.5 لائنوں کو سیکنڈ لاسٹ پیج پر ہیں کہ وہ کلائمیکس پہ پہنچا دیتی ہیں کہ آپ کے اندر کا اسپرٹ اگر زندہ ہے تو باہر کی حقیقتوں سے آپ لڑتے ہیں. ایک بار اس نے خواب میں خود کو ڈبل رول میں دیکھا. یہ وہ کلائمیکس تھا جس پر بابر ساری طبقاتی کشمکش کو ایک کلائمیکس پہ پہنچاتا ہے. اور پھر اس کی آگے جو معاشی بدحالی اور جس وجہ سے یہ سارا کچھ لے کر چلتا ہے اس حساب سے، اور افسانہ، اور انہوں نے جیسے اس کی یعنی سامنے پڑھا تو قاری کو ساتھ لے کر چلے ٹل دی اینڈ. اور بہت یعنی وہ جو میں نے بات کی کہ حقیقت اور حسرت، اس کو لے کر اینڈ تک انہوں نے بڑے منطقی طریقے سے افسانے کو افسانہ رکھتے ہوئے چلایا. درمیان میں پھر جو گرافک پکچر ہے، جو ڈیٹیلڈ ہے، وہ بہت کم لوگوں میں، یعنی کہیں نہ کہیں گیپ رہ جاتا ہے. ذرا بھی نہیں اس میں گیپ فیل ہوا، اور اس میں نام آ گئے سامنے. یہ ساری چیزیں اپریشیبل، بہت زبردست. ماشاء اللہ جی، افسانہ سن کر اور بڑے عرصے کے بعد شاید صاحب کو سننا مجھے نصیب ہوا. ایک تو بات یہ ہے کہ افسانہ کہانی ہوتی ہے، اور کہانی کا تعلق جو ہے آنکھ سے نہیں، سماعت سے. اور سماعت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا جو ہے یا وہ افسانہ سنا رہا ہے، کہانی سنا رہا ہے یا نہیں، اس کا لب و لہجہ. تو شاعر صاحب کا افسانہ پڑھنا اور اسی طرح تھا کہ جیسے اس کا تقاضا ہے افسانہ پڑھنے کا، اسی طرح انہوں نے پڑھ کر کے، اور ان کی اس ریڈنگ سے، اس خواندگی سے ہمیں لطف ملا. دوسری بات، میں نے پہلے جو گزارش کی ہے کہ عرصے کے بعد شاید سب کو سنا، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جب فنکار پختگی کے درجے کو پہنچتا ہے تو اس میں سادگی آ جاتی ہے. فن جو ہے وہ سادہ ہو جاتا ہے. پہلے کے افسانے میں 2-4 افسانے کے میں نے سنے یا پرانے زمانے میں، ان میں عجیب قسم کی گنجلت صورتیں بھی ایسی آتی تھی جو سوچنے پر مجبور تو کرتی تھی. تو وہ جو زمانہ ایک علامت کا زمانہ تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. مگر اب یہ شروع سے لے کر کے آخر تک اس میں کوئی ایسا گنجن ہمیں محسوس نہیں ہوا، مگر جو اس میں حقیقت جس طرف اشارہ کرایا گیا ہو، آج کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ، خاص طور پر پاکستان کا جو مسئلہ ہے طبقاتی تفاوت، اور اس تفاوت کو جس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے قابل داد ہے. اور پھر اس تفاوت کا بنیادی وجہ کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ وجہ جو ہے نظام تعلیم ہے. جس قوم کا نظام تعلیم ایک نہ ہوگا، ایک تو وہ قوم ہی نہیں بن سکتی. فکری تفاوت جو ہے
اس میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں اسکول جو ہیں ایک تضاد نظر آتا ہے ان میں، معاشی اور معاشرتی تضاد، اور اس تضاد کی وجہ سے پاکستان جو ہے ایک قوم کی صورت میں ہمیں نظر نہیں آتا. رہی افسانے کی زبان، ماشاءاللہ نپے تلے جملے، کہیں بھی ایک لفظ آپ کو زیادہ نہیں نظر آ رہا اور کہیں کم نہیں آ رہا، اور لفظ کی جہاں ضرورت تھی وہ جس کی ضرورت تھی اتنی، اور پھر طوالت کے لحاظ سے جتنا اس کو چاہیے تھا، یعنی زبردستی اس میں عام طور پر غزلوں میں یا شاعری میں وہ بھرتی کے چند ایک شعر دیتے ہیں، اس میں وہ بھرتی پن نظر نہیں آتا، بلکہ انتہائی مطلب متوازن جملے، اور جتنی لینگتھ چاہیے تھی اتنی لینگتھ میں اپنی بات مکمل طور پر کنوے کرنے میں، اور بڑے، یعنی میں نے پہلے سادگی کا تو جو عرض کیا ہے، مجھے تو واقع ہی کہ اس کے سمجھنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں، مگر اس کے سوچنے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اتنا بڑا انتظام، اتنا بڑا 70-73 سال ہو گئے ہمیں اس نظام میں رہتے ہوئے، وہی چپڑاسی کا چپڑاسی وہی حسرتیں لے کر کے جناب وہ بیچارہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور وہی خاص طبقے جو ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ جو ٹوٹی پھوٹی وہ میم صاحب بھی انگریزی مار رہی ہیں، یہ وہ آگے پیچھے سارے ہیں، انگریزی کے جملے بھی وہ صحیح طرح گرامر کے لحاظ سے وہ غلط بولتی ہوں گے، مگر ایک شو شاعر نے کو سٹار جو بنا رہی ہیں، سٹار سٹور بنا کر کے وہ دکھلاوے کی ایک شو بازی کر کے وہ لوگوں سے دولت سمیٹ رہے ہیں، اور طبقات میں جو یہ فرق ہے اس کو دگنے سے دن بدن ٹکنا ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے خوشی ہے اور توقع کرتا ہوں میں کہ اپنے احباب سے پچھلی اتوار کو میں نے گزارش کی تھی کہ جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور بڑا مطلب خوشی ہوئی کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے بڑی اہم ہیں، اور ہم سیاستدانوں کے پیچھے نہیں چلنے والے. دانشور جو ہے وہ سیاستدان کی رہنمائی کرتا ہے، ہم ذہن بنانے والے ہیں، ہم روایتیں بنانے والے ہیں، اور انشاءاللہ توقع ہے کہ یہ جناب افسانہ جو ہے یہ پورے کے پورے معاشرے کے لیے ہے، تو ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے. صاحب صدر، یہ افسانہ اتفاق سے میں نے چند دن پہلے سنا تھا، اور اس افسانے کے اس وقت سے میں سیر میں مبتلا، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ افسانہ بلا مبالغہ ایک کلاسک افسانوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے، کہ اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی اس افسانے کی یہ ہے کہ آخری پیرے کے بعد آپ اس کا پہلا پیرا پڑھیں، اس وقت بندے کو پوری کیفیت سمجھ بھی آتی ہے، اور اس کو دل پہ جو بھی حساس لوگ ہیں وہ اس کو اس پوری حساسیت کے ساتھ جب محسوس کرتے ہیں اس بندے کی اس کیفیت کو، تو وہ جو بات کہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں آنسو کا وہ جو جملہ ہے، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جو ہے نا وہ آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ بات ایک ضمناً ہے تھوڑی سی کہ وہاں وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں شاید اس کی اتنی نہ ہوتی ضرورت، وہاں واقعی ان آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو وہاں زیادہ جاج رہے. اس پورے افسانے میں کوئی جھول نہیں ہے، سارا ایک پورا ربط تسلسل کے ساتھ، اور اس افسانے کا اینڈ اس کا ہے ہی نہیں، اس کا وہی میں نے کہا ہے کہ اس کا پھر پہلا پیرا پڑھیں تو یہ ایسا سرکل بنتا ہے، ایسا سرکل بنتا ہے کہ اس سرکل سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا، وہ ایسا سحر تاری ہوتا ہے اس کے اوپر. میں اتنے خوبصورت افسانے پہ ان کو داد دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ ان آل ریسپیکٹ میرے خیال میں کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہر لحاظ سے یہ افسانہ
اس کی ٹیکنیک پر زیادہ بات نہیں ہو سکی، میں بھی نہیں کر سکا، میں بھی نہیں کر سکا، اس لیے وجہ سے کرنے لگا کہ اس میں جو خوبصورتی جو حسن پیدا ہوا ہے وہ اس کی وہ ڈرامائیت نے پیدا کیا ہے، اس میں زیادہ حسن کہ پہلے سین میں وہ ایک تھانے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور اسے یاد کچھ نہیں آ رہا، وہ پوچھ رہے ہیں پولیس والا کہ ایف آئی آر میں بیٹے کا نام بتاؤ، وہ نہیں، پھر فلیش بیک میں چلا جاتا ہے اس کے بابر کے فلیش بیک میں کیا کرتا رہا، کون تھا کیا، وہ آخر میں اینڈ میں پھر کٹ کر کے ادھر آ جاتے ہیں کہ اس کا اب اسی تھانے کا سین آ جاتا ہے کٹ کر کے، تو اس نے زیادہ خوبصورتی پیدا کی ہے، ویسے مکمل یہ خوبصورت افسانہ ہے۔ دو چیزوں وضاحت، یہ جو ہے اس کا دو اہم چیزیں تھیں، ایک جو ہے کہ جب وہ المیہ بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہمدردی اور اس کے خواب جو دکھائے گئے ہیں، ایک وہ لائن جو تھی کہ جس میں اسے وہ مارکر مل گیا اچانک اور اس نے وہ سٹار بنایا اور رات کو بھی اپنے بچے کو اس کے سے پورے خواب اس کے وابستہ ہو گئے، اس سے اس کردار کے ساتھ ہماری ہمدردی جو ہے وہ پوری طرح سے ہو گئی اور ہم اس کے ساتھ چلنا شروع۔ دوسری جو اہم چیز ہے کہ جو اس کے انجام پہ بات ہم لوگوں نے کی وہ بڑا خوبصورت ہے، اس نے ایک دم موضوع کو بدل بھی دیا ہے، یعنی جب بچے اغوا ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ایک یعنی یہ طبقاتی کشمکش سے نکلتا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو معاشرے میں ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اغوا ہو رہے ہیں اور اس کی پھر آگے ہزاروں دلیلیں ہیں، کوئی دبئی بچے بھیج رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر، ہزار طرح کے وہ خدشات بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ دوسری ایک جو انہوں نے کیا کہ آیاز لکھا ہوا ہے وہ بڑا خوبصورت مجھے لگا اس وقت سنتے ہوئے بھی، وہ جب بول رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ، وہ واپس میرے خیال سے آیا اس جگہ پہ تھا جب وہ واپس آیا اور وہ دیکھ رہا ہے سب کو، تو وہ اس طرح کے جو جس طرح نو دولتیے ہوتے ہیں، نو علمیے جو ہے انہیں وہ فادرز کہتے ہوئے بھی سنا ہوتا ہے کہ فادرز آ گئے ہیں اب یہ، وہاں پہ وہ پورا اس کا جو ایک خاص کلچر ہے اس کی نشاندہی کی گئی۔ اور ایک بات میرے ذہن سے جو جس کی طرف جہانگیر عمران صاحب نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے، اور اسی بات کو تھوڑا سا میں وضاحت کے ساتھ پہلے جو انہوں نے جزیات نگاری پہ کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جیسے اسے اب افسانہ بدر کر دیا گیا ہے، اب یہ دو دفعہ میری بات بھی ہوئی کہ میں کہ یہ کرتا کون ہے، یعنی اگر آپ جس طرح اس افسانے میں جزیات سے بڑا ہی خوبصورت بڑا فائدہ اٹھایا گیا آگے چل کے، یہ میں نے بہت سارے اپنے نقادوں کو دیکھا ہے کہ وہ جزیات نگاری تو اب نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی، یعنی یہ کس نے فتویٰ صادر کر دیا کہ نہیں ہو سکتی، اگر آپ سلیقے سے کرتے ہیں تو وہ ہو سکتی، اور اس میں ہی میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو کہ اس میں جو جسے ہم میرے خیال سے وہ شاعرانہ توجیہ کہتے ہیں وہ اور جزیات، یہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ادب میں، اور وہی اپنے دوست کی کتاب آئی ہے اور وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے احیاء کر دیا ہے، یعنی خود ہی آپ نے نکالا بھی ہے، خود ہی احیاء بھی کرا دیا، تو اس کے لیے یہ جو دلیل ہے جزیات والی جو بات انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس کا دیکھیں فائدہ جس زمانے میں بھی آپ اٹھائیں، اگر آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں پوری کہانی میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو وہ خوبصورت سر شعیب خالد کا افسانہ سننا ویسے میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں کیا سے یہ بری لفظ، لیکن بات ہوئی طبقاتی کشمکش پہلے بھی بات ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن جس ڈیلنگ کے ساتھ وہ جزیات نگاری کا جس سے تذکرہ ہوا کہ اس جزیات نگاری نے ہمیں ان کریکٹر کے ساتھ ایموشنلی اتنا اٹیچ کر دیا کہ ہمیں ان کی فیلنگ ہم خود فیل کر رہے ہیں، اور وہ اس جزیات نگاری کی وجہ سے ہی وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ہم ایموشنلی اٹیچ ہو کر، ورنہ ہم بات ایک طرف سے سنتے ہیں دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ جزیات نگاری کو انہوں نے صرف ایک کمپوننٹ کے طور پہ یوز نہیں کیا، اس کو ایک یوز کیا ہتھیار کے طور پہ اور بڑی خوبصورتی سے مطلب ہمیں اس کردار کے ساتھ جوڑتی ہے۔
एक कहानी में लोग पैदा होता है, जिंदगी चलती फिरती नजर आती है जी। एक मुआशरती पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो हमारे सामने आती है, और जहाँ मुकालमा इस्तेमाल नहीं किया जाता वहाँ ये जुज़ियात निकारी जो है वहाँ फिर लाजम आ जाती है कि कहानी वही है जो चलती फिरती साथ ऐसे मतलब आपके सामने आ जाए कि आप समझिए कि हम तो इसको देख रहे हैं। शोएब खालिक हमेशा वो चीज़ें उठाते हैं अफसाने के लिए जो आम तौर पर हमें टीस तो कर रही होती हैं रोज़मर्रा में, लेकिन शायद हम इतनी रवानी और इतनी तेज़ी और इतने अपने मसाइल में घिरे हुए होते हैं कि लम्हा भर को भी बैठकर उस चीज़ को सोच नहीं पाते। एक तो ये हमेशा बहुत छोटा सा, और फिर वो बात ज़िम्नन एक ही चीज़ होती है, जैसे सारे में वो मसला तबकाती कशमकश करते हैं, लेकिन उसके बहाने ये बहुत कुछ कह जाते हैं, फिर ये समाज को जगह जगह से उधेड़ते जाते हैं। ये उनकी बड़ी खूबसूरती, यानी एक ही अफसाने के अंदर ये बहुत सारे काम ले लेते हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि हमारे अफसाने जितने भी हैं या जो भी अदब तख्लीक होता है, बुनियादी तौर पर मकसदियत होती है उसके अंदर, एक बेचारगी या पिसा हुआ तबका या कुछ इसी टाइप के लोग जो है वो हमारा मौजू होते हैं। ऐसी तहरीरें पढ़ के हम उन मजलूमों को के दर्द को तो महसूस करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जाके उनके साथ ही रोने लग जाते हैं, या कह लें उनके साइड पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। हम समझते हैं ये वो दस्तक है जो हमें मिलती है। उसके बाद वो सारा पढ़कर रो कर वापस निकल आते हैं और वापस अपने तबके में खामोशी के साथ लाताल्लुक हो जाते हैं। वैसे आप देखें सारे जितना भी आज तक अदब तख्लीक हुआ है और जिनमें यही आपकी समाजी बुराइयां कह रहे हैं या समाजी कमजोरियां कह रहे हैं, वो बड़ी, हम यहाँ बैठकर सब ने कहा कि एक बड़ा अहम मौजू चुना इन्होंने, एक बड़ा अहम दिल हिला दिया, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये सोच बड़ी महदूद टाइम के लिए होती है। उसके बाद ये सारे अपने अपने तबकात में और वो जो बंदा है वो वहीं रह जाएगा, वो गेट कीपर भी वहीं रह जाएगा, वो उसके वो आंसू छोटी आंखों में ये बड़े वो आंसू भी वहीं चलते रहेंगे। एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि हम थोड़ी देर के लिए ज़रूर खड़े होते हैं, बाकी नहीं। दूसरा, इनके लिखने के हवाले से एक चीज़ जो, क्योंकि हम इनकी किताबें पढ़ रहे हैं और इनकी गुफ्तगू भी बड़े शौक से सुनते हैं, इनका एक अंदाज है बात करने का, वो शायद इन्हें खुद भी एहसास नहीं। ये जब कोई बात कर देते हैं तो आखिर में एक जुमला कहते हैं, सो, यानी ये हुआ था तो ये हो रहा है या ये हो जाएगा। अच्छा, ये सो जो लफ्ज़ है ये इनकी आम गुफ्तगू में भी है और इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इनके अफसानों में भी जा फैला हुआ है। अब ये बज़ाहिर तो छोटा सा लफ्ज़ है और इसकी कोई शायद अहमियत भी ना हो, लेकिन सो का मतलब होता है नतीजा निकालना। आप आम गुफ्तगू में तो आप भले ही नतीजे निकालते हैं, लेकिन अगर आप अफसानों में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ भी आप नतीजे निकालेंगे। तो हमें ये कमी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, ये हमें महसूस हुई है क्योंकि हम इनके अफसानों को, सारे अफसानों को तसल्सल से पढ़ा है और इनकी गुफ्तगू भी सुनते रहे। और तीसरी बात यह है, हम जब ऐसा कोई किरदार जो है तख्लीक करते हैं मजलूमियत का, तो एक सीन बनाते हैं। सीन के लिए अब ये जो अल्फाज हैं कि लाचारगी का निचोड़ बनेगा। हम इतना कुछ लिख चुके हैं कि अब लगता है कि जैसे हम उस मजलूमियत को कितने ही लफ्ज़ों में ढालेंगे शायद उसका उतना हक अदा नहीं कर पाएंगे, या हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे मिजाजों में वो चीज़ नहीं रही। कुछ चोट मारने वाले, कुछ तबल बजाने वाले, कोई दस्तक देने वाली, ये हल्की हल्की वो लगती है। ये लाचारगी, आंसू की लाचारगी का निचोड़ बनकर बहते चले जाते हैं।
کہ ان جملوں کی اگرچہ ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کردار خود ہی اتنے اہم ہیں کہ ان میں یہ ڈائلاگ جو ہے یہ ہمیں کوئی تھپڑ نہیں مار رہے، کوئی بیدار نہیں کر رہے. یہ وہ والے ہیں جو اگر کسی نے روزہ نہیں رکھنا تو باہر ڈھول بھی کوئی پیٹتا رہے تو وہ نہیں اٹھے گا. تو اس کا معذرت سے میں نے جتنی اجازت ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کر رہے ہیں، فن پہ جو بات ہے یا افسانے پہ بات کریں، اس کا اثر کیا ہوگا، اس افسانے سے کوئی انقلاب آئے گا یہ تو، یا ہم پہ اثر ہوگا، زیادہ دیر نہیں ہوگا. اس کا تعلق افسانے کے ساتھ نہیں ہے. جو افسانہ لکھا گیا وہ اس پہ میں کہہ رہا تھا اس سے ذرا ہٹ گئے ہم اس بات کا جواب دیں گے کہ مسائل جو اٹھاتے ہیں اس کا بنیادی مقصد تو اثر کرنا ہی ہوتا ہے یا رونا ہوتا ہے. ہم کوئی محفل مسالمہ تو نہیں بنا رہے یا کوئی مجلس سے وہ کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ افسانے سے ہم ہٹ گئے. ہم اسی بات اس کا تسلسل کر رہے ہیں کہ اس افسانے کو لکھنے کا مقصد کیا. آپ نے کیا اخذ کیا، یہی اخذ کیا نا، اس کی بیچارگی، اس کی لاچارگی، طبقاتی کشمکش. ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. ان کو کیوں ضرورت پڑی اس بندے کی یہ ساری صورتحال افسانہ بنانے کے لیے؟ کیا صرف ایک کتاب شائع کرنے کے لیے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو تھا انہوں نے وہ افسانہ لکھ دیا، اس سے کوئی انقلاب آ گئے یا اس سے نہ آئے، انہوں نے اپنا ایک حق ادا کر دیا. تو وہ اس کے اثرات جو ہے وہ یہ تو، یعنی میں آپ کو بتاؤں 4,500 پاس سومیرینز کے تراجم ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھیں تو یہی باتیں ہیں. لیکن وہ 4,500 6,000 سال سے جو تاریخ ہمیں معلوم ہے لکھی ہوئی، اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ ہم اس کو ادب کے ذیل میں لا کے صرف ہم نہیں کہہ سکتے، اس میں سارا مذہب بھی آ جائے گا، مذہبی کتابیں بھی آ جائیں گی. اس میں سارے افسانے کی جو خوبصورتی اور جو اس کا مرکزی خیال ہم سب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس افسانے کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی یا اس افسانے سے کوئی انقلاب نہیں، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ جب ہم ایسا کوئی بڑا آئینہ لکھتے ہیں تو اس کے ذہن میں ہمارے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ دستکیں ہوتی ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں. ابھی چونکہ صفدر قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ان موضوعات پر لکھا جائے جن کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف حاضر کرنا ہے، اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے، یا ایک تحریر کی خوبصورتی دیکھنی ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ تحریر نہ پہلی ہے نہ آخری ہے. ٹھیک ہے، میں وہ جملہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے. ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو بس یوں تو یہ بحث آپ صبح تک ہم بیٹھے ایک نئی جانب میرا دھیان گیا ہے. جو اس افسانے کا نام ہے اس پر بھی ہم نے بات نہیں کی. میں آپ بھی سر اسی پہ ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا چلو اب میں بات کرنے لگا. نہیں مجھے کرنے دے، پہلے یہ سر کے بعد تھا. جو اس کا مرکزی خیال بیسیکلی وہ جب خود جاتا ہے اسکول میں، اسکول سسٹم میں، تو اپنا نام بابر اسحاق وہاں لکھواتا ہے، یعنی اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام وہاں پہ. اور پھر وہاں جب وہ سارا دن بچوں کے نام وہ بولتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ سارے بچے پہلے سے اس کے بچوں کے نام ازبر ہو گئے ہیں اس کو، اور وہ ان کے پیرنٹ کو صرف دیکھ کے اس کو وہ بچے کا نام یاد آ جاتا ہے. یعنی وہ اس کی بڑی نزاکت ہے اس افسانے میں، بڑی کمال کی بات ہے کہ بیسیکلی وہ جو پیرنٹ آتے ہیں وہاں اسکول سسٹم میں اپنے بچے کو لینے کے لیے، ان پیرنٹ کا نام اسے یاد نہیں ہوتا، لیکن ان کو دیکھ کے وہ فوراً ان کے بچے کا نام. اینڈ اس کا آپ دیکھیں کہ کیسا الٹ ہے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہ یعنی اپنے بچے کا نام خود موجود ہے، اپنے بچے کا نام جو ہے نا وہ یاد نہیں کر پا رہا. تو وہ جو اس کے اندر جذباتیت اور وہ اس وقت جو کشمکش اور وہ جو اس کو رونا آ رہا ہے وہاں تھانے میں بیٹھ کے اپنی اس کشمکش، اندرونی کشمکش وہ لاجواب، اس کیفیت کو بندہ فیل کرے اس کو. باقی یہ طبقاتی کشمکش اور فلانا اور اسکول کا اور وہ ساری جزیات ساری نکالتے ہیں. بیسک اس کا تھیم اس کا یہی تھا. یہ اچھا نام اس کا بے نامگی، بے نام ہونا، بے نامگی اس کریکٹر جو ہے اس کی اس سماج میں بے حیثیت ہونا،
کہ اس کے اسکول کی وہ اپنی پرنسپل سے کہتا ہے کہ میرے بچے کو داخل کرنے، وہ بھی نہیں کرنے کو تیار، وہ بھی کہتی ہے سرکاری اسکولوں میں ہی نہیں کراؤ. اور جو اس سماج میں بے نام اور بے حیثیت لوگ ہیں ان کے ساتھ جو نفسیاتی مسائل پیدا ہو، یہ بنیادی طور پر نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے سب. کوئی اور صاحب اس میں ایڈیشن کرنا چاہیں؟ سر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ بات آپ کی اجازت سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ایک ایسے اسکول میں جاتا ہوں، ہر روز جاتا ہوں، پڑھانے نہیں جاتا. میری 7 سال کی بچی ہے جس کو میں دکھنے جاتا ہوں. وہ میری عادت ہے کہ میں ریڈی والے کے ساتھ بھی، پان والے کے ساتھ بھی، سبزی پر وہ میرے سارے ہی یار ہیں. اس لیے نہیں کہ میں کوئی بس ہے میرے یہاں. تو میں عموماً جاتا ہوں تو میں وہ بابر ہے اس سے میں روز بات کرتا ہوں. میں اس سے روز بات کرتا ہوں، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اور مجھے رونا یہ آ رہا ہے کہ اس کی شناخت انہوں نے مجھے آج کروی آنا کہ میں روز جاتا ہوں. 4 سال ہو گئے. ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ تو اس کا مسئلہ بچے والا ہے، لیکن میں ان سے جب بات کرتا ہوں کیا ہے تیرا بھائی سے یاد ٹھیک ہے یار پڑھے کر اور ساتھ بٹ اس قسم کا جو ان کا جواب جو ہوتا ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ کیا کہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، مجبوری کے تحت گزار رہے ہیں. حسرتیں ان کے اندر بھی ہیں. ایک بات تو یہ اور دوسری میں ناہید صاحبہ کی بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ بڑی ہوئی بات. فلم تو ایک کاروباری چیز ہوتی ہے، ناول بھی شاید، لیکن اس قسم کے جو افسانے ہوتے ہیں چھوٹے، تھوڑی دیر ایک ہی سٹنگ میں آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے اگر وہ بندہ جو پڑھنے والا ہے وہ حساس ہے تو اس کے اوپر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اب یہ تو ہوگی واہ 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 ہوگی بہت اچھا ہے، میں بھی جذباتی ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے آج مجھے شناخت کرائی کہ میں کتنا جذباتی ہوں اس لحاظ سے کہ میں اس طرح سے اس بندے کو محسوس نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے محسوس کیا. حالانکہ میں روز جاتا ہوں، وہ روز نہیں جاتے. جی میں جاتا ہوں. نہیں اور میں نے بات کی، مجھے نہیں پتا کہ اس عمر میں آپ کی اتنی چھوٹی بچی ہوتی. اچھا بات یہ ہے کہ اس کا مقصد تو وہی ہے نا کہ آپ ڈیٹیکشن نکالتے اور پھر اس کے بعد اگر وہ پڑھ کے ہم گھر آ گئے، تعریف کر کے سو گئے تو پھر مزہ نہیں. پھر جدوجہد والی بات آ جاتی ہے تو وہ 2-4 بندے جو ہیں وہی مثال کے طور پر ایک بندہ اس کو یہ ایسا کے اعتبار سے یہ بہت ہی واقعی ایک کلاسیکل افسانوں کی لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی تحریریں ہماری کلاسیکل پریزرو ہوئی ہیں تاریخ میں اور جن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بہت سمپل ہیں، چاہے وہ شاعری میں ہو یا وہ کہانی میں، وہ بہت سمپل ہے اور وہ بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے بہت ڈیپ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ بچے روز ہوتے ہیں اغوا اسکول سے. ہمارے لیے تو اب یہ بریکنگ نیوز ایک روٹین بن گئی ہے کہ فلاں جگہ سے بچے مر گئے، فلاں جگہ دب گئے، فلاں جگہ اغوا ہو گئے. یہ روٹین ہمیں بے حس بنا دیتے. جیسے اب ہمیں اگر ہم کہیں نا کہ دہشت گردی میں 10,000 آدمی مر گئے تو ہم کہیں گے اوہ. لیکن یہ جو روز پٹی چلتی ہے نا، آج LOC کے اوپر 5 فوجی جو ہے وہ شہید ہو گئے، اگلے 2 دن بعد پھر کوئی 3 شہید ہو گئے. یہ جو ریپیٹیشن ہے فریکشنز والی، یہ ہمیں بے حس بناتی ہے، یہ ہمیں بے حس بناتی ہے. پھر ہم کسی بڑے واقعے سے ہی چونکتے ہیں کہ اوہ 10,000 آدمی مر گئے. پھر اگر 10,000 روز مرنے لگے تو پھر جب تک ہم 1,00,000 نہیں مریں گے تب تک ہم چونکیں گے. ہمارا سسٹم جو ہے وہ
इम्यून होता चला जाता है मुख्तलिफ दुखों से। अब इसके ये अफसाना सुन के मुझे कई ख्यालात आ रहे थे। एक ईरानी फिल्म में जूता, एक आम सी कहानी को वो लेके चलता है। इसी तरह से ओवरकोट, इसी तरह से मंटो का कोई अफसाना ले लें, मुझे ले लें, बाबू गोपीनाथ ले लें या नया कानून ले लें। मुझे मुंतखब करने के लिए कहेंगे तो मैं बाबू गोपीनाथ करूँगा, लेकिन नया कानून क्लासिकल सतह पे ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। अब इस अफसाने की एक तो हैत के अंदर इतनी इन्होंने खूबसूरत पेशकश की है कि ओपनिंग इन्होंने किया इंतहाई ड्रामाई तौर पर। आपको पहला सीन ही चौंका देता है, आपको पहला पैराया ही आपको जकड़ लेता है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो सारी डिस्क्रिप्शन हमारी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी की डिस्क्रिप्शन है, जो कि 1947 के बाद जो कल्चरल ट्रेजेडी हुई है इस मुल्क के साथ और इंडिया के साथ, हम दोनों के साथ, हम दोनों के सीने पे एक जख्म है। इसको मैं कहता हूँ वूंड ओवर अरेबियन सी। तो ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म, ये जो पोस्ट कॉलोनियल कल्चर यहाँ पे फिर पैदा हुआ कि जिसके ऊपर वेस्ट में भी किताबें लिखी, ख़ास तौर पे ब्लैक्स ने, कि जैसे ब्लैक स्किन वाइट मास्क, इस तरह की किताबें आई। और ये जो है काला साहब का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो ये पोस्ट कॉलोनियल कल्चर तबकाती कशमकश तो ऑलरेडी है, लेकिन एक कल्चरल जो पोस्ट कॉलोनियल कल्चर है उसको भी इसमें बहुत खूबसूरती से और बहुत ही चंद इशारों के साथ इसमें वो पोस्ट कॉलोनियल कल्चर की इसमें तशरीह है। अब पोस्ट कॉलोनियल कल्चर एक्चुअली इसका सब्जेक्ट नहीं है, वो एक पर्सपेक्टिव है। जो इसका सब्जेक्ट है वो है बाबर के बच्चे का गुम होना। अब ये वाकया आखिर में जब होता है तो एक खूबसूरत और क्लासिकल चीज़ों की यही खूबसूरती होती है कि वो क्लोजिंग और ओपनिंग को जिस वक्त हम कंबाइन करते हैं तो पूरा आपका ख्याल एक लूप बन जाता है, ये ख्याल का दायरा बन जाता है आपके जहन में, और ये ख्याल का दायरा ही एक एक्चुअली मानवी हिसार भी बन जाता है। एक तो इन्होंने ये एक मानवी हिसार कायम किया है अपने फॉर्म के एतबार से, ये फॉर्म है। सेकेंडली, हम बहुत कम अफसानों में देखते हैं, फिल्मों में अलबत्ता हमें ये देखने में ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन अफसानों में ये कम है जिसे हम कहते हैं साइन पोस्टिंग, कि राइटर पहले से बता के चलता है कि एंड क्या होने वाला है। तो इसमें साइन पोस्टिंग किया उसने पहले से ही, आपको अलर्ट किया है। किस चीज़ से अलर्ट किया है? कि किसी और स्कूल में एक बच्चा गुम हो गया, उसने अलर्ट किया। पोस्ट आपको ये साइन पोस्टिंग कहते हैं टेक्निकली इसे। दूसरा इसमें साइन पोस्टिंग की है। अब साइन पोस्टिंग आपके ज़हन में ऐसा है जैसे कि एक मार्क आपके दिमाग को कर दिया जाए
اور جس وقت ایکچولی وہ واقعہ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ سائن پوسٹنگ جو ہے جڑ جاتی ہے. ایک انہوں نے ہیڈ میں یہ اس میں جیسے اگر آپ فلم گلزار کی فلم ہے اجازت، آپ نے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ فلم. اس فلم کا پہلا شاٹ کیا ہے کہ اسٹیشن کے اوپر گاڑی گزر رہی، وہ پہلے سین ہی اس کا سائن پوسٹنگ ہے کہ یہ ملاپ نہیں ہونا بلکہ گاڑی نے گزر جانا ہے. پہلے شاٹ میں گاڑی گزر رہی ہے اور آخری شاٹ میں بھی گاڑی گزر رہی ہے. ویٹنگ روم ساری کہانی ویٹنگ روم میں ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایک لوپ بنتا ہے ذہن میں. سائن پوسٹنگ کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں گا. یہ کون سی فلم تھی انڈیا کی جس میں وہ ڈاکو ہوتے ہیں اور یہ شولے؟ نہیں شولے نہیں، ریسنٹ فلم جو کہ شیکسپیئر کے کسی ڈرامے کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. ایک فلم شیکسپیئر کی بنسولی کی فلم ہے، بنسولی کی. سنجے لیلا جی سنجے لیلا نہیں، اس میں ایک لنگڑا ہوتا ہے کریکٹر، رائٹ، اور وہ پھر لڑکی کو اغوا کر لیتے ہیں، لاتے ہیں، اور وہ پھر آخر میں اس کو مرڈر کرتا ہے. اس پہ سائن پوسٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لڑکی نے مرڈر ہو جانا ہے، شادی ہو رہی ہے. شیکسپیئر تو بہت استعمال کرتا ہے سائن پوسٹنگ کہ وہ اپٹن جو ہے جب لگایا جا رہا ہے، جو انڈین رسم ہے لڑکی کو شادی سے پہلے، تو چیل کے منہ میں ایک سانپ ہوتا ہے، وہ آ کے اس تسلے میں گر جاتا ہے. یہ اس نے سائن پوسٹنگ تسلا بڑی کمال کہ لفظ تسلے پہ مجھے زیادہ بنا. اچھا ہاں تسلا جو آپ نے کہا بڑے عرصے بعد سنا. تو وہ اس نے سائن کہ بھئی اینڈ یہ ہونے والا. اور جو خوبصورت رائٹرز وہ ہیں، اگر آپ کو ٹیکنیک وائز دیکھیں کہ اگر وہ ناول بھی لکھ رہے ہیں تو وہ کئی جگہ سائن پوسٹنگیں کرتے چلے جاتے ہیں. سو ایک طرح سے یہ گرہ لگاتے چلے جاتے ہیں آپ کے مائنڈ میں، جو کہ آخر میں آ کے ایک لڑی کی طرح جڑے گی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ٹریجڈی ہے اس میں وہ طبقاتی کشمکش نہیں مجھے محسوس ہوا، بلکہ مجھے یوں فیل ہوا کہ ایک سپیس وہ ہے جو کہ احساس کنٹینیوٹی سپیس ہے، جس میں یہ وائٹ سکن اینڈ بلیک سکن اینڈ وائٹ ماسک والا اسکول ہے. وہ ایک پوسٹ کلونیل اسکول ہے جو کہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور ایک وہ اسکول ہے جو کہ ہیو ناٹس کا اسکول. یہ بابر جس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ ٹریجڈی اس کی خواہش کی. He has a desire to go up and to mix his son with this class. He has a strong desire. تو یہی خواہش جس وقت چکنا چور ہوتی ہے، جس وقت مس اس کو کہتی ہے کہ اس کا بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوتا، تو یہ خواہش ہی اسے چیر کے رکھ دیتی ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. ایک وہ جس کا کہ وہ اصل واقعی وہ مقام ہے کہ جو کہ ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ اس نے اپنے ڈیزائر میں کریٹ کیا. So he is two. He is a split personality. اور اس split personality کے اوپر بہت لکھا گیا ہے.
Now this is the start of the schizophrenia. This is the start of the hysteria. और आखिर में जब उसका अपना बच्चा गुम होता है तो आपका एहसास इस कदर राइटर इंटेंसिफाई कर देता है कि आपको ये फील होता है कि जैसे आपका अपना बच्चा गुम हो गया। ये एहसास उसको आपको वो ट्रांसफर कर देता है, ये पैथोस। इसलिए वो एक बच्चा जो स्कूल से अगवा हो गया है वो एक बच्चा नहीं है, अब वो सारे बच्चे उस क्लास के, इसलिए वो सब बेनाम है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सो द आइडेंटिटी इज लॉस्ट। सो व्हेन द आइडेंटिटी इज लॉस्ट, तो इट इज लॉस्ट इन हिज माइंड आल्सो, इट इज इरेज्ड कंप्लीटली, एंड दिस इज द ट्रेजेडी। और वो ट्रेजेडी क्या ही के ही आंसू। सो आखिर में जाके ये अफसाना एक अलामती अफसाना बन जाता है। इट्स ए सिंपल। सेकंड मैं बात कहानी के बारे में ज़रूर करना चाहूँगा, वो जो आपने फरमाया कि जी अब तो उस जज्बात की तो कोई गुंजाइश नहीं। बात ये है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि अगर हम नावल और अफसाने की हिस्ट्री में जाएं तो ये जो 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी के आगाज में ये सब टॉलस्टॉय, स्टैंडहल, वर्ड्सवर्थ, दोस्तोयेवस्की, बाल्ज़ाक, ये उसके बाद ब्रिटिश ने वो जो मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज वाला कौन है, वो टेस्ट जिसने लिखी है, मेयर ऑफ द हार्डी, थॉमस हार्डी है, और दूसरे हैं। अब इनके बाद महसूस होता था कि अब वो गुंजाइश नहीं रह गई, मतलब जितने भी राग थे इन्होंने गा दिए। हैत को जिस कदर तोड़ा जा सकता था उसको तोड़ दिया। कहानी के जितनी परतें बन सकती थी इन्होंने परत दर परत कहानियाँ बना के दिखा दी, अलामत भी इन्होंने इस्तेमाल करके दिखा दी। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब 60s की तैयारी हो रही थी उस रेवोल्यूशन की, तो फिर एक्चुअली जो 60s की मूवमेंट वो हिप्पी मूवमेंट थी, जिसका स्लोगन था इफ फ्रीडम इज इट इज नाउ। ये हिप्पीज़म का स्लोगन था। वो क्या था एक्चुअली कि ये सारा विक्टोरियन कल्चर और ये तमाम ये जो सब सारा फिनोमेना है, हाँ जी, और ये कलर और ये टाइम फ्यूडल और ये सारा कुछ इंडस्ट्रियल बल्कि एरिस्टोक्रेट्स कहना चाहिए, एरिस्टोक्रेटिक कल्चर। तो ये एरिस्टोक्रेसी है ना कि जी दाएं तरफ कांटा होगा, बाएं तरफ छुरी होगी, और फिर जब आप खाना खा लेंगे या यूं तरतीब से रखें या यूं क्रॉस करके रखें, यूं का मतलब होगा कि खाना, ये सारा मैनरिज्म कहानी में भी था, ये मैनरिज्म पोइट्री में भी था, ये मैनरिज्म कल्चर में भी था। और होटल इंटरकॉन्टिनेंटल पाकिस्तान के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पे कुत्तों और शलवार कमीज में दाखिला मना। करेक्ट, ये है हमारा एक्चुअली न्यू कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल कल्चर, जिसे मैं ज़ाती तौर पर यही कहता हूँ कि देयर इज़ नो पोस्ट कॉलोनियल कल्चर एंड देयर इज़ नो न्यू कॉलोनियल कल्चर, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉलोनियल कल्चर। अभी हमें हमारी जान नहीं छूटी। तो ये इसका मौजू नहीं है, ये इसका पर्सपेक्टिव है, इस ट्रेजेडी का पर्सपेक्टिव है। ये पीछे सारा कुछ है, पर्दा है,
इस पर्दे पे ये एक डेलिकेट कहानी लिखी गई। दूसरा जो ख़ास तौर पे कभी भी इनको शोएब खालिक को ना दाद दी गई है जिस बात पे, और ना मेंशन किया गया, वो मैं मेंशन करना चाहूँगा। आप ये देखिए कि जो हमारी उर्दू है उसके अंदर गुंजाइश नहीं है लंबा सेंटेंस लिखने की, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखते हैं। सादत हसन बंटो खुद छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखता है, लेकिन ही इज ए ग्रेट क्राफ्टमैन। वो उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को कहानी के बयानिए में लपेट के ले जाता है। सो उसकी वो एक कंटिन्यूटी होती है। तो जब एक छोटा छोटा सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि जो शऊर की रॉ है, जो इसका लॉन्गिट्यूड है, दैट इज शॉर्ट। तो इस तरह से जो हमारे दिमाग के ऊपर असरात मुर्तसिम होते हैं वो शॉर्ट 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 होते हैं। लेकिन जब हम जुमलों को जोड़ के एक तवील जुमला बनाते हैं तो हमारे कॉन्शियसनेस की जो लॉन्गिट्यूड है वो तवील हो जाती है। सो सिर्फ ये टाइम की क्लिपिंग करके, शोएब साहब टाइम की क्लिपिंग करते हैं। जैसे मैं अब इसमें से एक जुमला आपको सुनाता हूँ, जुमला आप देखें कंप्लीट कहाँ पे होगा। वो जो थाने में बैठा रो रहा है, वो तबका इशराफिया की औलादों के किसी एक स्कूल सिस्टम में काम करने वाले निचले तबका मुलाजमीन की कतारो शुमार में आता है। इसमें अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इन्होंने 4 बातें कह दी एक सेंटेंस। सो जो आपका जब आपका कॉन्शियसनेस लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडेड होगा तो ये आपको ग्रिपिंग करेगा, क्योंकि फिर आप मिस नहीं कर सकते उस सेंटेंस में एक लफ्ज़ भी। तो इसमें वो क्लिपिंग क्या करते हैं, वो उन मुलाजमों के नामों के रजिस्टर हाजिरी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसके नाम के साथ बाप का नाम मिलाकर बाबर इसहाक लिखा गया था। सच दे लॉन्गिट्यूड। और फिर आखिरी एक जुमला, ये पैरा पूरे का पूरा 3 जुमले, एक सेंटेंस, तीन सेंटेंसेस में इन्होंने ख़त्म किया। मगर उसके लिए वो दिन खुशी का दिन था जब वो अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल जो उसके क्वार्टर के पीछे नज़दीक भी था, उधर उसे दाखिल करवाने गया और स्कूल के दाखिला फॉर्म बला बला बला। ये एक सेंटेंस चलता जा रहा। तो इन्होंने ज़माने की क्लिपिंग करके एक्चुअली क्या है कि जो टाइम का लॉन्गिट्यूड है इसको वसी कर दिया है। सो एज टाइम एंड स्पेस आर आइडेंटिकल, सो आपके जहन में ये 4 सफ़े जो हैं जब यूं करके ये बिखरते हैं तो 12 सफ़े बन जाते हैं। तो ये कमाल है जो कि आज शोएब खालिक दिखा रहा है। इससे पहले कोई तरक्की पसंद तहरीक, कोई और उससे पहले थे, उनमें ये बुनत नहीं है और ना ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ द टॉपिक है। उनका वाकई मकसद था एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें ये क्या करते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं किसी चीज़ को। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सिंबलाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इट। सो ये इसमें चीज़ है कि ये चीज़ लिसानी तश्कीलात के उसमें हेडिंग में आती है, जो कि अपने अफसानों में ये लिसानी तश्कीलात भी करते हैं। तो मैंने ये महसूस किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत